تو یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ اس عام الفیل کے سال کے 50 یا 55 دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ 9 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول یہ کہ 8 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول ہے کہ 10 کو اور ایک قول ہے کہ 12 کو۔ ہمارے ائمہ میں سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی ایک شرح لکھی ہے۔ ان کے ایک شاگرد علامہ سخاوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو خطیب بغدادی کا عالم گزرے، مورخ گزرے، ان کی تاریخ پر کتاب ہے۔ خطیب بغدادی نے بخاری کے متعلق کہا ہے کہ امت اب تک بخاری کا حق ادا نہیں کر سکی، اس کی ایسی خدمت نہیں کر سکی جیسی خدمت اس کا حق تھا۔ تو علامہ سخاوی رحمہ فرماتے ہیں اگر خطیب صاحب میرے استاد صاحب کی یہ فتح الباری دیکھ لیتے تو اپنے اس قول سے رجوع کر لیتے میرے استاد نے بخاری کا حق ادا کر دیا، ایسی شرح لکھی۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر بھی 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ علامہ سخاوی نے بھی 9 کو اختیار کیا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان فلکی گزرے ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، 235 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے بھی 9 ہجری کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے ترکی خلافت عثمانیہ کے آخری نائب شیخ الاسلام شیخ محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ، ان کے مقالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک مقالہ ہے، اس میں بھی انہوں نے 9 کو ترجیح دی ہے۔ اور ایک بہت بڑے مصر کے فلکی گزرے ہیں، سائنسدان گزرے، محمود پاشا فلکی، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، التقویم فی العرب قبل الاسلام، فرانسیسی زبان میں۔ پھر ترکی کے ہمارے پاس موجود ہے، پھر ترکی کا ایک عالم گزرا ہے احمد زکی پاشا، اس نے نتائج الافکار کے نام سے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سائنسی اور ریاضی بڑا زبردست دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع اول تھی، 20 اپریل تھا، 571 عیسوی تھا، اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اور صبح صادق کا وقت ابھی بھی آپ 20 اپریل کا دیکھیں تو قریباً 4:40 بنتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع اول۔ ایک قول اور ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بریلی بھائی ہیں ہمارے، ان کے ایک عالم گزرے، بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، مولانا احمد خان صاحب بریلوی، ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26، اس کی صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں کہ اکثر محدثین حتیٰ کہ صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور قول یہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع اول کو ہوئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے خود بھی حساب لگایا کہ چکر کیا ہے، زیجات یعنی فلکیات کے اصول سے اور ریاضی کے اصول سے، تو میں نے جو حساب لگایا وہ بھی 8 ربیع اول کا نکلتا ہے، 12 ربیع الاول وفات ہے اور 8 ربیع اول تاریخ پیدائش۔ تو اب معلوم نہیں کہ 12 ربیع اول کو جو کیا جاتا ہے وہ کس عنوان سے اور کس کے تحت کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو کر رہے ان کے بڑے بھی 8 ربیع اول کو مان رہے تاریخ پیدائش، 12 ربیع اول کو بالاتفاق وفات مان رہے۔ بہرحال اس میں بھی ایک حکمت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتائی تھی کہ کون سی رات ہے، آخری عشرے میں کون سی رات ہے، لیکن پھر بعض مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ذہن سے نسیان ہو گیا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ لیلۃ القدر بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات معلوم ہوتی اور پھر بھی یہ گناہ کرتے اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اگر یقینی طور پر معلوم ہوتی اور پھر بھی ہم یہ ڈھول ڈمکے کرتے، یہ ڈھول باجے کرتے جو اس وقت پورے شہر کے اندر 12 ربیع الاول دن کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے غضب کو کوئی روکنے والا۔ اللہ نے اس تاریخ بلانے کی برکت یہ کر دی کہ رسول اللہ کی اصل تاریخ ولادت جو تھی اس میں ان خرافات کو پاک کر دیا۔